ایک سوال ہے کہ میری نظر سے کناڈا زبان میں ایک آرٹیکل گزرا جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس امت کی زندگی بہت محدود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1500 سال سے زیادہ دنوں تک دنیا نہیں رہے گی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ کرونا وائرس کے پس منظر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کیجیے۔ دیکھیں، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ بندے کے لیے قیامت کے علم میں کوئی فائدہ نہیں تھا اور نہ کوئی مصلحت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سے چھپا دیا۔ اللہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا سخی بھی ہے۔ اگر قیامت کے علم کو ظاہر کرنے میں کوئی مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہ چھپاتا، ہمیں اس کا علم ضرور دیتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الیہ یرد علم الساعہ، اس ساعت کا یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا مفاتح الغیب خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طریقے سے حدیث جبریل میں بھی آیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ اس کے بارے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میری بعثت اور قیامت ان 2 انگلیوں کے جیسے ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت اور اس سے جو متصل انگلی ہے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بتایا۔ گویا کہ قیامت بہت قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا قیامت قریب ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی واضح صراحت کے باوجود اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت وغیرہ کا علم رکھتا ہے تو اس نے گویا قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے دنیا کی مدت طے کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے امام سیوطی رحمہ اللہ نے الحاوی للفتاوی میں لکھا کہ دنیا کی مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1500 سال سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے، اور اس مدت کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو ابھی ہم 1441 ہجری سے گزر رہے ہیں۔ اس حساب سے قیامت کو 59 سال محض باقی رہ گئے ہیں۔ اب بتائیے کہ قیامت کا علم غیب کہاں رہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد قیامت واقع ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ہی قیامت واقع ہو جائے۔ اس لیے یہ تحدید اگر ہم کرتے ہیں تو غیب کا علم کہاں رہا؟ اللہ نے کہا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو یہ سراسر قرآن کی مخالفت ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ النہایہ فی الفتن والملاحم میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے قیامت کے وقت کی متعینہ مدت بیان کی ہو، آپ نے محض اس کی کچھ علامتیں، نشانیاں اور پہچان بتائی ہیں، اور ہر وہ حدیث جس میں قیامت کی تحدید آئی ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اجتہاد سے اس طرح کی بات لکھی ہے، لیکن کسی کی بات سند نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بات قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو اس کو دیوار پر مار دیا جائے گا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں کل ما ورد مما فیہ تحدید لوقت یوم القیامہ
علی التعین فإما ان یکون لا اصل لہ او لا یثبت اسنادہ۔ قیامت کے وقت کی تحدید کے حوالے سے تعین کے ساتھ جو بھی روایات آئی ہیں یا تو ان کی کوئی اصلیت نہیں یا ان کے اسناد صحیح نہیں ہیں۔ بعض صوفی حضرات بھی ابجدی حروف نکال کر قیامت کے وقوع کی تاریخ بتانے میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ بھائی نے بھی پوچھا ہے کہ ان دنوں کناڈا زبان میں باضابطہ آرٹیکل پھیلایا جا رہا ہے کورونا وائرس کے پس منظر میں۔ تو ایسا کرنے والے یا تو ہم کہیں گے کہ وہ جاہل ہیں، یا قرآن کے صریح نص کی مخالفت کرتے ہیں، یا اگر کسی نے زمانے کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تحدید کے یہ بات کہی، جیسے کہ اگر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تحدید کے ساتھ کہنا یہ نہایت خطرناک چیز ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، اور ہمیں اس کے حوالے سے فکر مند ہونا بھی نہیں چاہیے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ فکر مند اس بات کے لیے ہونا ہے کہ ہم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کس حد تک شریعت پر عمل کیا ہے، کس حد تک گناہوں سے بچے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔